نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ انتہائی مکرم، سب قابل احترام مناظر اسلام حضرت علامہ خضر حیات بکھروی صاحب، اس علاقے میں ان کی آمد پر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور ان کے دائی اور اس علاقے میں دائی توحید و سنت حضرت مولانا محمد عابد قاسمی صاحب، جن سے اللہ نے اس علاقے میں اور جہاں بھی یہ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تلوار کی نوک پر کھڑے ہو کر بھی انہوں نے مسئلہ توحید و سنت لوگوں کو سنایا، اور بہت سارے امتحانات کا بھی ان کو مقابلہ کرنا پڑا، لیکن اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ تو اللہ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے مال و اسباب میں برکت عطا فرمائے۔ مناظر اسلام کی موجودگی میں کوئی بات لمبی چوڑی کرنی اچھی بھی نہیں لگتی اور وقت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ دور دراز سے تشریف لائے، آپ کے آنے میں آپ کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ بھی اس سردی کے موسم میں ٹھنڈک میں یہاں تشریف لائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا میں معنی شرح کر دیتا ہوں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو اللہ کو اپنی پکار میں خالصتا، کسی اور کو اس پکار میں شریک نہ کرو۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مقصد، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور اس غیر گزرے دور میں جہاں یہ مناظر اسلام بیٹھے ہیں، آپ یقین جانیں یہ اس امت کے لیے اور اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے یہ الحمدللہ نعمت عظمیٰ ہے۔ میں رات کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، اور اس رسالے کا عنوان ہے عمر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پر انہوں نے تحقیق کی ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی، کس عمر میں ان کی نکاح ہوا، کس عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ اگر یہ مناظر اسلام جیسے لوگ اس وقت موجود نہ ہو تو آپ یقین جانیے کہ پورا کا پورا مسئلہ خلط ملط ہے۔ اور پھر اس دور میں ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب ہے، اب بھی وہ زندہ ہیں، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں بچیاں مانگنے کے لیے، اور پیر صاحب جو ہے وہ فیس کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ فیس دیں گے ڈبل تو آپ کو بچہ ملے گا، اور اگر آپ تھوڑی فیس دیں گے تو آپ کو بچی ملے گی۔ اور پھر اس میں یہ بھی امتیاز ہوتا ہے کہ آپ کو خوبصورت بچہ چاہیے، کیسا چاہیے، رنگ اس کا سفید ہو، کالا ہو، افسر ہو، نوکر ہو، کیا یہ ساری باتیں پیر صاحب جو ان سے متعین کراتے ہیں اور اس کے مطابق فیس گن کے ان کو تعویذ لکھ دیتے ہیں۔ بچہ تو اللہ نے دینا ہوتا ہے اور کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا۔ اب بے شمار لوگ ان کے پاس یہ بچے مانگنے کے لیے اور بچیاں مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بچیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جو مرغی ہے آپ سارے ذمہ دار ہیں، اس کے پیچھے کبھی آپ نے بچے دیکھے؟ مرغی 12 14 16 20 24 30 یہ بچے مرغی کو کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ مرغی اس گھر کو چھوڑ کے باہر جا ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی پیر نہیں ہے سوا اللہ کے، اور کوئی اس کا مشکل کشا نہیں، اس لیے کہ وہ چار دیواری چھوڑ کے جا نہیں سکتی، جائے گی تو بلی اس کو کھا جائے گی، گیدڑ کھا جائے گا، کتا کھا جائے گا، باہر کیسے جائے گی؟ وہ جا ہی نہیں سکتی۔ اب وہ گھر کے اندر بیٹھ کر کس سے بچے مانگتی ہے کہ اس بند انڈوں سے زندہ بچے کون نکال سکتا ہے؟ اللہ ہی نکالتا ہے۔
ہم زبردستی مرغی کو بٹھاتے ہیں بھئی اگر یہ اٹھ جائے گی تو انڈے سے بچہ نہیں نکلے گا، وہ ہیٹ اپ نہیں ہوگا، اس میں حرارت نہیں آئے گی، یہی ہے نا۔ پھر زبردستی جا کے عورتیں اس کے اوپر اس کو بٹھا کے آتی ہیں اور پھر اس کے پاؤں بھی باندھ دیتی ہیں کہ یہ انڈے پر نہیں بیٹھے گی تو بچے پورے نہیں ہوں گے اور بچے انڈے سے نہیں نکلیں گے۔ اب اس بھوسے والے کمرے میں مرغی کو بچے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور 1 2 4 بھی نہیں، 12 14 25 26 کتنے مرغ اس کے پیچھے بچے پھر رہتے ہیں۔ اور جب وہ بچے باہر آتے ہیں تو اپنی چونچ سے اور اپنی آواز سے کہتے ہیں کہ ہماری ماں کو اولاد دینے والا اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے اور ہم اس کو اکیلا مانتے ہیں۔ کہتے نہیں کہتے؟ ہماری بدقسمتی ہے انسان ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اتنے موٹے دماغ رکھنے کے باوجود، گھر کا گھی کھانے کے باوجود، گھر کے دیسی مرغے کھانے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بچا سکتے۔ لوگوں کے پاس دھکے کھاتے ہیں، جاتے ہیں، ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے ادھر گئے، ملا پھر بھی کچھ نہیں۔ لیکن عادت ہے ہماری، چلو جا کر چائے پیے گا، آگے چاول کھائیں گے، آگے حلوہ کھائیں گے، واپس شام کو آ جائیں گے، خالی گئے خالی واپس۔ جب یہ تقریر لکھ رہے تھے نا، لکھتے تو ایک نوجوان لڑکا کالج کا طالب علم، اس نے ان کا پیر صاحب میرا آپ سے علیحدہ کام ہے، اب اس کو اللہ نے سمجھ دیا۔ اب میں لوگوں کے سامنے آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں اس لیے کہ پیروں سے بات پوچھنی بھی بڑی مشکل اور پھر عربی ہو جاتی ہے۔ ان کا چلو آپ کو علیحدہ ٹائم دے، اجرے میں چلے کہ ان کا پیر صاحب ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا جی کہیں، ان کا بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی اولاد کوئی نہیں، لڑکا ہے نا، طالب علم ہے، پڑھا لکھا ہے، آپ ذرا ہوش سے بیٹھے۔ اس نے کہا کہ آپ کی اپنی اولاد بھی، آپ لوگوں کو بچے دیتے اور بچیاں دیتے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق دیتے ہیں۔ بچہ مانگے تو بچہ دیتے ہیں، رنگ گورا مانگے تو گورے رنگ کا دیتے ہیں، بچی مانگے تو بچی دیتے ہیں، جوڑا مانگے تو جوڑا دیتے ہیں، فیس پر دار و مدار ہے سارا۔ آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ کی جھولی بیوی کی خالی اولاد سے آپ لا ولد ہیں، آپ کا نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بچی ہے، اکیلے پتہ نہیں کس کے لیے یہ کمائی کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے، قبر میں آپ کی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب پیر صاحب کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا، باقی جواب نہیں تھا۔ ان کا دیکھیں ایک اور ہستی بھی ہے جس کی اپنی اولاد نہیں ہے لیکن ساری مخلوق کو وہ بچے بچیاں دیتے ہیں۔ پیر جب پھنسا نا تو پیر نے اور تو راستہ اس کو ملا نہیں، اس لیے کوئی اولاد اس کی تھی نہیں، امید بھی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا دیکھیں ایک اور ہستی بھی ہے، ایک اور ذات بھی ہے جس کی خود تو اولاد نہیں ہے لیکن دنیا کے سارے انسانوں کو، سارے جانداروں کو وہ بچے بھی دیتا ہے اور بچیاں بھی دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس لڑکے نے کہا پیر جی آپ نے بہت اونچی بات کر دی، اب آپ سے اگلی بات کرنی کفر ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے جا کے ساتھ کھڑا کر دیا، آپ وہ مان گئے کہ آپ اپنی جو نہیں ہے لوگوں کو بچے اور بچیاں دیتے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر، اس گئے گزرے ماحول کے اندر ان جیسے لوگوں کا ہونا آپ یہ سمجھے یہ نعمت عظمی ہے۔ جہالت کا یہ حال ہے، ادھر اگر آپ جائیں تو ایک پیر صاحب کے 10 کتے ہیں، وہ ٹی وی میں انہوں نے دکھایا تھا اس کو، اور جو بیچارہ مرید نہیں جاتے وہ کتوں کا جھوٹا پانی اور جھوٹی روٹی ان کو کھلاتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، گھر کے لیے بھی لاتے ہیں۔ ہم اور آپ کتے کے قریب بھی نہ جاؤ، علماء سے ہم نے تو پوچھا ہوا ہے کہ یار کتے کا جھوٹا جو ہے اگر کسی برتن کو وہ شکاری کتا نہ ہو منہ لگا جائے تو اس کو 7 دفعہ دھو صابن کے ساتھ، 8ویں دفعہ مٹی سے مانجو، تب جا کے اس کے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ اور پیر صاحب اپنے کتوں کا بچا ہوا ٹکڑا اور بچی ہوئی پانی جو ہے مریدوں کو پلا رہے، لوگ بیچارے پی رہے۔ اس جہالت کے دور میں آپ یقین جانیں ایسے لوگوں کا ہونا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ تو میں وہ پڑھ رہا تھا، بس میں آخری بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھی اس میں راوی ہے ہشام بن عروہ، یہ راوی اس روایت کے جس میں یہ روایت آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر۔ اب جو محققین ہوتے ہیں، جو مراد اسلام جیسے لوگ بیٹھے ہیں کہ چیک کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں پر یار یہ کام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ 9 سال کی عمر میں آج تک کوئی دنیا کے اندر بچی بالغ نہیں ہوئی، یہ ہمارا چینل ہے، نہ یورپ میں ہوئی ہے، نہ ایشیا میں ہوئی ہے، نہ پاکستان میں ہوئی ہے، نہ انڈونیشیا میں ہوئی ہے، نہ سعودی عرب میں ہوئی، جہاں کا اب ہوا بڑی گرم ہونے کے باوجود بھی بچی 9 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتی۔ تو حضور نے نابالغ بچی کے ساتھ نکاح کر کے ان کو گھر میں لے آئے۔ آپ دیکھیں کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، تحقیق ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی۔ ان کا اصل میں لفظ تھا 19 کو بنا عربی میں جو 19 بنتے ہیں۔ جب سیدہ کی رخصتی ہوئی حضور کے گھر میں تو کتنی عمر تھی؟ 19 سال۔
راوی سے غلطی ہوئی، انہوں نے اشرا کو نہیں سنا اور تسعہ کو سن کے کہہ دیا کہ ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 9 سال تھی۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو ہشام ہے اس کی 2 حیثیت، یہ عروہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور ہشام بن عروہ جو ہے یہ امام بخاری کے مین جو راوی ہیں، ان میں ان کا عظیم کردار ہے۔ ان کی 2 حیثیت ہیں۔ ان کا پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ یہ 131 ہجری تک مدینے میں رہے، اور جب تک یہ مدینے میں رہے تو یہ سب محدثین کے نزدیک ثقہ راوی تھے۔ 131 ہجری کے بعد یہ عراق چلے گئے، اور جب عراق چلے گئے تو عراق کے بعد ان کی جتنی روایات ہیں وہ ساری موجود ہیں، اب وہ ثقہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اہل عراق کی اور اہل ایران کی اگر کوئی بھی روایت آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ من گھڑت ہوگی، اس کا کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ اہل عراق کا مزاج ہے، اہل ایران کا بھی یہ مزاج ہے، اہل مدینہ کا یہ مزاج ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا، میں نے رات کو سوچا یار ہم تو ممبر پر کھڑے ہو کر، ہمارے اکابرین بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح سیدہ عائشہ سے ہوا تو 6 سال کی عمر تھی، اور جب رشدی تو 9 سال کی تھی۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو 19 سال تھے۔ یار ہم نے لوگوں کو بھی الو بنائی رکھا اور خود بھی اس بات کو نہیں سمجھا۔ تو اس دور میں ایسے لوگوں کا ہونا جو اصل بتائیں کہ یہ دودھ ہے اور یہ پانی ہے، بھائی دودھ پینا ہے تو پی لو، پانی آپ کی مرضی ہے تو پی لو۔ تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے انتہائی سعادتمندی کی بات ہے کہ اللہ نے جس علم کے ساتھ اور تمام مسائل کے باطلہ کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ اور جس جو ہے ہمت کے ساتھ یہ جا کر اللہ کے فضل و کرم سے مناظرے کرتے ہیں، یا ان کی جو فیس بک میں جو خبریں چلتی ہیں، تو اللہ ان کو مزید علم کی ترقی عطا فرمائے، اور مزید اللہ ان کو اس معاملے میں اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ اب ایک آخری بات آپ سے، مولوی نال یاری پائی رکھے کرو، کانڈا مولوی کورن میں مولوی عابد صاحب، حضرت صاحب تو اللہ موقع ایسی مولوی ہیں کہ نہیں، سارے لوگ محبت کی کرو علماء نہیں کو میں منگن نہ لگا ماڑے پائے گا، میں آپ تکڑا ہوں، اللہ نے فضل و کرم، ہاں میں تکڑا مولوی ہیں، ہاں یہ میرے طیب مولوی نے پیچھے نسے خدا کی قسم بڑی مسکال تکالا کرے رہے بھائی جراب کتے میں تو سان اڈی گڈی چاہنے اللہ نے فضل اڑتے مولوی سے پتہ اللہ نے فضل و کرم نال تے جت میدان میں کھڑے اللہ نے فضل و کرم ہے، گوڑی ماں ہن بھی ایتھے لگی ہوئی اندر ہی ہے۔ میں کہ جڑ مریا اس ساڑے قبر وچ پچھڑا جو رکھساں دی یا صاحب رسول نہیں ناموس نہیں گوڑی باقی تو کچھ بھی کوئی نہیں، اس وجہ نال مہربانی کر کے مڑنے پتہ نہیں ان کے نہیں، پر خیر کوئی لڑنی کر رہے وہ میں پڑھنے رات آئے ہیں۔ جہانگیر نے اپنی بیوی کاملہ ایک گل آخری تھی، کی آخر سو کہ آج شام تو پڑھ تو بڑا ملک چھوڑ جا، نہیں تو طلاق دے۔ تھوڑی دیر بعد مرد آخر اللہ بات تھوڑی چھڑا تھی نہ سوچیا نہ بچے بل ٹکر پکا کے بھی دے دیئے، کپڑے دھو دیئے، بہت سارے کام کریں گے، باروں پھڑی پٹ کریں گے، میں جوشے جا کے غلطی نہ کر بیٹھا ہوں کوئی حل کرا سکتا، حل بھی نکل دینا الحمدللہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں دکاندار بڑھا کے دکان ہونے چھو بڑھا یا تو ہم دسنے حال کیوں نہیں نکلنا کہ نہیں نکلنا، حال لوگ کٹ دیں بہتر ہے ایک بھی ہوئے نہیں جی بہت سارے حال نکلنے کے نہیں، وہ بڑا پریشان ہو گئے، مارو یہ تو بڑی شہزادی بھی تے بڑے بندے نہیں بڑے بندے نہیں بچی بھی، میں اپنا بیڑا کھڑا کر دیتا بڑا پریشان سا ہوں دیکھ ملک خود باہر نکلے کہ جی گھوڑے بھی وجے تاں بھی نہیں نکل سکنی اس ایک گھوڑے اس وقت یہ امام صاحب ہے انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ ہے، انہوں نے رابطہ کی طرح نہ بھائی استاد جی کام بڑا خراب ہو گیا تے مہربانی کرو، میری تے بیوی ملک تو باہر نکل نہیں سکنی کہ نہ نکلی تو شرط پوری ہو شرط پوری ہو گئی تو مشروط آ وے سی تے طلاق ہو ویسی ہوں کوئی مہربانی کرو، میں تو پھنس گیا، بادشاہ بھی مجھے ڈاڑا تکڑا پر کام توڑے بغیر نہیں ہو سکتا، توڑا کام بھی اڈے بغیر ہے نہیں ہو سکنا، پولیس سمجھے لو بیچاری استاد ہنجی ہونے ہنجی نہیں کہنا، ہاں نہیں ہو سکنا باقی ہے جس بھی فصلے ہونا ہے بس استاد اس کمرے سیدھا کر سکیں بندہ ہو رہی کو سیدھا کر رہا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آگے امام صاحب بیٹھے انہوں نے پوچھا بھی کی صورتحال پڑی، انہوں نے کہا یہی صورتحال پڑی، انہوں نے کہا تو اپنی گھر والی مسجد بھیج دے، کہتے بھیج دے مسجد گھر مسجد میں بادشاہ بھی شکر کی یار کوئی مسئلہ حل ہونے لگا جی کیا کوئی بھیج دینے جی مسجد رات گزاری اللہ کی صبح آئی اس کا بادشاہ سلام طلاق نہیں بات انہوں کیوں انہوں نے کہا بھائی تھوڑی بادشاہی تو باہر نکل گئی، انہوں نے کہا اس نے کہا مسجد اللہ کی بادشاہی ہے کہانی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی نہیں رہی تو تھوڑی شرط بھی پوری نہیں ہو سکی تو عورت طلاق تو بھی استاد نال بھی محبت پیار کیتے کرو بھائی مشکل مسئلے بندہ فسرات کٹنے فوراً استاد علماء کرام عقیدے بھی تے مسائل اللہ سب سارے اپنے فضل و کرم نال علماء حق نال جڑے ہوئے اللہ سبحانہ توفیق عطا فرمائے تے حق
تے سچ سمجھنے کی بھی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ یہ دعا بھی کیت کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سچ دکھا دے بس، اس نے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، تے باطل تے جھوٹ کو بچا کے دکھا بھی نہیں تے اس تو اساں بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دو، سمجھ آ جائے کہ جھوٹ اور باطل ہے۔ ہن میں ماشاءاللہ تھوڑی سا دو چار گلاں سناتیاں مزدار یا تقریر چکے نہیں کرنی تے میں بھی تھوڑی بہت تقریر کرنا جاننا، زیادہ تر تھوڑی بہت بندہ فٹ میں صحیح کرنا 5-10 منٹ جب وقت میں علم یہ کوئی بھول ہے لیکن 5-10 منٹ میں ٹھیک کر دینا۔ ہن میں مناظر اسلام علامہ خضر ایاز صاحب بکری صاحب میں دعوت دینا اسٹیج آمن اور ماشاءاللہ اپنا ایمان افروز خطاب سارا سن۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت توحید و سنہ، علامہ خضر ایاز بکھروی صاحب۔ قرآن پاک سب حضرات درود پاک پڑھ لو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الاحزاب دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔
سورۃ الاحزاب دا اصل موضوع اور اصل دعویٰ خصوصی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائص اور شانہ دا بیان۔ اس صورت وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کئی شانہ اور خصوصیات اور حقوق نو بیان کیتا گئی ہے۔ خصائص یا خصوصیت دا معنی یہ ہوندا ہے کہ اے شان صرف اس ہستی دی ہے، دوسرا کوئی بھی اس شان شریک نہیں۔ تو آپ دے خصائص اور عظمتاں دے کئی عنوان سورۃ الاحزاب وچ مذکور ہیں۔ مثلا آپ دی خصوصی عظمت اور شان خاتم الانبیاء ہونا، ختم نبوت، اور خاتم الانبیاء ہونے دا کی معنی ہے؟ تانوں تو پتہ ہو سی، آپ آخری نبی ہیں یا نہیں؟ تو خاتم الانبیاء ہونے دا معنی کہ او ہستی جس نو سارے نبیاں تو آخر وچ نبوت ملی ہے۔ اے شان بھی سورہ احزاب وچ ہے، یہ خصوصیت اسے سورت وچ بیان ہوئی۔ اس طرح ویسے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک گل سمجھ لو کہ ختم نبوت دا معنی کہ بے شابش بولو، جس نو سارے نبیاں دے کولوں چھیکڑ تے آخر وچ نبوت ملے۔ تے اے مسئلہ ایمان دا، عقیدے دا مسئلہ ہے۔ جس دا اے عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اے آپ دی شان ہے۔ اسے سورت میں فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد الرسول اللہ تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول تے ہن کے خاتم النبیین، سارے نبیاں دے چھیکڑی تے آخری نبی۔ تساں ساراں دا ایمان ہے یا نہیں؟ اونچے طرح بولو۔ عوام تو ماشاءاللہ مسلمان ہے، لیکن مولویاں تے اعتبار کوئی نہیں۔ اشاع و توحید دے مولویاں دی گل نہیں کر رہا، توجہ ہے نا؟ اللہ مولویاں نو بھی ایمان دے وے۔ مولوی کی آکھدا کہ آپ نو نبوت ادو مل گئی جدا آدم مٹی گارے دے وچ حالے درمیان چن۔ اتھے ایک روایت بھی گھڑ لئی کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین، کہ میں اس ویلے اللہ دے ہاں نبی ساں جدو آدم والے مٹی گارے دے درمیان چاہی۔ اتھے ہن ذرا سمجھنا ہے کہ آپ نو نبوت مل گئی آدم تو پہلے،
تے 1.25 لاکھ انبیاء نو نبوت ملی آپ تو بعد، تو ایمان نال دسو پھر آپ پہلے نبی بن سن یا آخری؟ پھر پہلے بن سن یا آخری؟ آدم نو نبوت بعد وچ ملی، حضرت موسیٰ نو بعد وچ ملی، حضرت ابراہیم نو بعد وچ ملی، حضرت عیسیٰ نو بعد وچ ملی، تے اس مولوی دے اس ڈٹ دے مطابق اللہ دے نبی نو سب تو پہلے نبوت مل گئی۔ تو اس تقریر تے پھر آپ آخری بن سن یا پہلے؟ تے ایمان کس تے لے آمنا ہے، پہلے نبی یا آخری؟ ساری عقائدیاں کتابہ میں لکھا کہ اول الانبیاء آدم، سب انبیاء دا پہلا نبی آدم، وآخرہم محمد، آخر الانبیاء محمد، سارے نبیاں دا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اے آئے جڑی بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، اس دا معنی علامہ اندلسی، مزاری، ابو سعود، سب دے سب مفسرین حتیٰ کہ بیضابی سارے لکھ رہے ہیں خاتم النبیین دا معنی آخر من نبیا، آخر من نبیا، او ہستی جس نو ساراں دے آخر وچ نبوت دتی گئی، جس نو ساراں دے آخر وچ اے للوڑ بھی نہیں جا بندہ، للوڑ جان دے ہو نا، للوڑ آدھن مشرک دے یار نو، تے بدتی دے اس نو کیا آدھن للڑ، اور لیل سمجھ دے، اور لیل شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اسے ایریے دن نا، قاضی صاحب اسے ایریے دن، وہ خود بذات کر دیں لیل کس نو آدھے ہو، کچے بیر نو، بیری تے جڑا پھل لگ دے جڑا کچا ہوئے اس نو کیا دے ہو لیل، یہ میں ہے یار بولو، کیا دیا اس نو لیل، اس نو لیل کیوں آدھے ہو، کہیں کھاتے دا نہیں ہوں دا، جے چاک مارو تے کھٹا، انہوں بکریاں بھی نہیں کھا دیا، بکریاں پتے کھان دیا لیکن لیل نو کھامنا سے تیار نہیں ہے، او لیل، اس سے لیل کو لوں حضرت شیخ القرآن لفظ کر دے للوڑ، تے للڑ آدھر دو قسمہ نو، ایک تا للڑ واحیاتیاں نو بھی آدھر، واحیاتی سمجھ دے ہو نا، اور ایک للڑ آدھر واحیاتیاں دے سپورٹر نو، بدتی بھی للڑ اور بدتی دا سپورٹر بھی، ہون نہیں بولنا تسی، او بھی کہ بے للڑ، لل تے سارے لل تے للڑ آدھے کے نو کہ نبی کریم علیہ السلام نو نبوت کدو ملی، 9 لاکھ رسالہ اٹھا کے بیک، یہ دیوبندیاں دا لکھا ہویا، تے ماشاءاللہ ساڑھے بریلوی براتا تھڈو یہ شروع ہوا ان بھئی آپ نو نبوت ملی سارا تو پہلے، آج کل انہاں بھی ختم نبوت دی محنت شروع کی تھی، میں آکے پہلے اے تے فیصلہ کرو تھوڑا ایمان بھی ہے ختم نبوت تے یا نہیں، اس واسطے یاد رکھو اشاعت التوحید و سنہ دے علاوہ کوئی یہ جماعت برے صغیر اچ نہیں جس دا ختم نبوت ایمان ہوئے، نعرہ تکبیر، نبیت اشاعت التوحید و سنہ، مرزا ایک نبی مننے، مرزائیاں ایک نبی مننے محمد مصطفیٰ دے بعد، تے مرزائی کافر تے جڑا 1.25 لاکھ نبی منی کھڑے محمد مصطفیٰ دے بعد،
وہ عاشق، وہ تے پکا مسلمان۔ اس واسطے مسئلہ سمجھ، میں عرض یہ کر رہی ہاں کہ ایک ختم نبوت علی شان بھی اسے صورت بیان ہوئی ہے۔ پھر آپ دیو 5 اوصاف جتھے ساری نبوت دیا شانہ دے جامع اور نبوت دی سارے منازل مراحل مراتب نو جمع کرنے والے اوصاف وہ بھی اسے سورہ احزاب وچ بیان ہوئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، آگے بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، شاہداً ایک، مبشراً نذیراً، داعی الی اللہ، سراجًا منیر۔ یہ 5 اوصاف، یہ 5 شانہ اگر اس دی میں وضاحت کرا تو پیغمبر کریم دے سارے خصائص انہاں 5 کلمات دے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی اسے سورہ احزاب دی آیت ہے۔ میں پہلی گل کی تھی کہ خصائص رسول ہے، پیغمبر دیاں عظمتاں بیان ہو رہی ہیں سورہ احزاب۔ پھر عظمتاں دے نال اسے سورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی او عظمت بھی بیان کی تھی، اور کوئی صورت اس طرح جامع نہ مل سی کہ جس میں 22 نہیں 25 دے قریب اللہ نے میرے نبی دی ازواج نال خطاب کیتا ہے۔ کس نال خطاب کیتا؟ ازواج رسول نال خطاب کیتا براہ راست۔ یا نساء النبی، اے میرے نبی دیاں بیویاں، یا نساء النبی براہ راست خطاب ہو رہی ہے۔ اتو شروع کر کے چلدیاں درمیان میں ایک آیت آئی کہ ازواج مطہرات دی عظمت بیان کر دیا ہویا، پیغمبر کریم دی بھی طہارت دیو شان بیان کیتی جڑا اور کسے مقام تے نہیں ملدا۔ فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، اہل البیت یرید اللہ، اللہ دا پروگرام ہے وے کہ ساری گل ازواج مطہرات دی کہ اللہ تواڈے کولوں رجس نو قریب بھی نہیں آمن دیونا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور توانو تطہیر دی چادر نال ڈھانپ لمنے۔ تطہیر دی توجہ ہے میری طرف، پوری توجہ کر۔ اسے سورہ احزاب میں چاہیا فرمایا اللہ دا ارادہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کوئی چھینٹا اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں تے پومن نہیں دے بنا۔ اتنے رجس کے وے کوئی اعتراض، کوئی تنقید، کوئی بکواس، کوئی تبرہ پیغمبر دیا بیویاں دے قریب آمن نہیں دے بنا۔ جڑا ازواج مطہرات تے تبرہ بکواس تنقید لعنت کرسی، او ازواج مطہرات دے قریب تے آ نہیں سکدا، کرن والے دے منہ تے لعنت لوٹ سی۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، آگے وَيُطَهِّرَكُمْ، تے انج دیاں پاکیاں بیان کرساں، انج دیاں پاکیاں بیان کرساں، انج دیاں پاکیاں بیان کرساں جس تطہیر دی کائنات مثال ہی نہیں ہومنی۔ یطہرکم تطہیرا، اور وہ پاکیاں کن بیان کیتیاں؟ سورہ نور اٹھا، حضرت یوسف
تے بھی بہتان لگا، حضرت مریم تے بھی لگا، واہ شیخ القرآن تیری روح تے کروڑا رحمتوں میں فرمائے دے اصل یوسف پہ بھی بہتان لگا، حضرت مریم پہ بھی بہتان لگا، لیکن صفائی زمین سے آئی، اور میری ماں عائشہ پہ الزام لگا، زمین والوں سے طہارت کی شان نہیں بیان کروائی، سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کر کے ام المومنین کی تطہیر کو بیان کیا، یطہرکم تطہیرا، اے تطہیر علماء تے سمجھ ہی گئے حسین، بہرحال تسی بھی سمجھ لو، لِیُذْهِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، کوئی رجس، کوئی پلیتی، کوئی اعتراض، کوئی تنقید، کوئی الزام، میں اللہ انہاں تے رامن نہیں دے منا، انہاں تے آمن نہیں دے منا، تے جے کسے بکواس کیتا انہاں دیاں او طہارتہ بیان کرنیاں کہ کائنات جس طہارت دی نظیر بھی تو انہوں نہیں مل سکتی، اسے واسطے آگے مفعول مطلق ذکر کر دیتے ہیں، جو طاہرکم تطہیرا، اس تطہیر دی شان تو انہوں کدے نہیں مل سکتی، توجہ ہے نا؟ گل کدے مشکل تو نہیں بننے لگی، یطہرکم تطہیرا۔ مولانا شاکر صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن میری مذہبی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بھائی دی رعایت نہ کراں، جڑا انہاں مسئلہ بیان کیتا نا عمر عائشہ دا 100% غلط مسئلہ ہے، 19 سال دی عمر کی تھاؤں ثابت ہے ہی نہیں، 100%، جس محقق لکھی ہے اس محقق چبل ماری ہے، توجہ ہے نا؟ اور ہشام ابن عروہ، یہ بھی میں وضاحت کر دے ماں، ہشام ابن عروہ انتہائی سکہ اور پکا راوی ہے، زبردست راوی ہے، سکہ بھی ہے پکا بھی ہے۔ ایک قول انہوں دے بارے ملدا کہ آخر عمر انہوں اختلاط ہویا، یہ بھی ایک قول ہے، اور ایک قول میں بھی پہلے کئی دفعہ بیان کیتا دورہ تفسیر ہے، تقریراً یہ مسئلہ ہی نہیں، لیکن انصاف دی گل ہے کہ وہ اختلاط بھی نہیں، ہشام ابن عروہ دا اختلاط بھی نہیں ثابت۔ سکہ راوی ایک گل تسی دسو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 25 سال تو لے کے 50 سال دی زندگی ایک بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نال گزاری ہے، توجہ ہے میرے والے پاس سے؟ جوانی دا عرصہ کیڑا ہوندا ہے؟ یہی ہے نا 25 تو 50 سال، یہ جوانی دا عرصہ ہے، 50 سال تو بعد تے آدمی جوانی تو پیچھے ہی آندہ ہے نا، کمزوری آندی ہے۔ ہون ترہ خیال کرنا ہے 50 سال دے بعد آپ دے جڑے نکامہ دی تعداد ہے، ایک روایت میں اے بھی ویکھی ہے کہ 35 نکاح بن دے، 9 تجار علی تو مشہور ہے بیبیاں دی۔ سب تو پہلا سوال ہے کہ 50 تو 63 سال دی عمر 13 سال اتنے نکاح کیوں کیتے؟ اس دی حکمت کے آج تک کافرانو بھی یہ گل سمجھ نہیں آئی تے اپنے محققین بھی نہیں آئی، کیوں کیتے؟ اس بات سے یاد ہے کہ اس دیا 14 وجوہات ہیں، انہاں چو ایک وجہ ہے کہ پیغمبر کریم دے اے جڑے نکاح 50 سال تو 63 سال دی عمر تک ہے سن، انہاں نکاحاں کولوں مقصود تعلیم و تربیت عورتاں دی، تعلیم و تربیت، جس طرح مرداں دے نبیین عورتاں دے بھی نبیین۔ ایک وجہ ہے 13 وجہ ہو رہے،
اور تسی دسو اور حضرت عائشہ نال نکاح دا مقصد بھی کیا ہی تعلیمو اس واسطے حضرت عائشہ نو اللہ او علم عطا کیتا کہ حضرت فاروق اعظم اعلان کیتا ہویا ہے کہ حضرت عائشہ جیڑا فتویٰ دے دیتا تے اس دے بعد جیڑا بندہ نہ منسی اس دا علاج میرا ڈنڈا تے درا کر سی. اور صحابہ جتھے پھس ویندے ہن تے مسئلہ کس تو پوچھدے ہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسئلہ بھی بڑا پکا دس دیان. حضرت عائشہ دی شادی دا مقصد بھی کیا ہی تعلیم. تعلیم واسطے 9 سالاں دی بچی مناسب ہے یا 19 سالاں دی؟ تھوڑے کو بھی مدرسۃ البنات ہے. تعلیم سے زیادہ مناسب کہ بے 9 سال. اور اے حضرت عائشہ صدیقہ دی شان ہے کہ جنہ بلوغت دی اکھ بھی کھولیے میرے نبی دے حرم میں جا کے. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں آئیے. چلو خیر 9 سال علی گل بالکل ٹھیک ہے تے 19 سال علی ٹھیک. ہاں یہ سارے ہوائی محقق ہیں تے مولانا نال بھی گزارش ہے کہ رسالے پڑھ کے تحقیق نہ کیتیا کرو, پیچھے بھی کوئی ماخذ بیٹھا کرو. توجہ کر, نہیں تا یہ بیچارے اٹھے نہ تے انہاں پامنا ہی رولا جٹا. انہیں تو ساں پامنا ہی نہ رولا بھی ہونا تے تا سی 9 سال سونا تے ہون اوگا 9 سال پرانی تحقیق ٹھیک ہے. توجہ کر, اے بھی ازواج مطہرات دی عظمت والی تحقیق بھی اتھے ہی کھڑی ہے. تے اتھے اہل بیت دے کلو مراد بین صرف ازواج رسول. کون؟ بول بول بول, کون؟ ازواج رسول یا صرف ازواج رسول؟ بول کون؟ صرف 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 قرآن مقدس اہل بیت دے کلو مراد صرف ازواج رسول ہے. قرآن علی اس آیت تطہیر حضرت فاطمہ بھی نہیں, حضرت حسن بھی نہیں, حضرت حسین بھی نہیں, حضرت علی بھی نہیں. پورا تحدی کے ساتھ تحدی نہ لاکھ رہے ہیں. یہ اردو وچ آویں تے ناراض نہ ہوئے, کوشش تے کر رہے ہیں تھوڑی بولی دی. یہ آیت تطہیر کون؟ صرف ازواج محمد مصطفیٰ, اور کوئی بھی اسے شریک بولنا. اے تھوڑے مولوی پھر روایتاں رگڑ کے لے آندے, چادر علی تے کسا علی پورے چیلنج اور تحدی نال گل کر رہی ہے کہ قرآن مقدس اس آیت دا مصداق یطہرکم تطہیرا, اس دا مصداق صرف اور صرف اور صرف اور صرف ازواج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تساں گھر والی کس نو آدے ہو؟ کوئی پوچھے گھر والی دا کی حال ہے تے کوئی بندہ دھی دا حال دیندا ہے یا بیوی دا؟ اہلیہ دا کی حال ہے؟ وہ اہلیہ دے کولو تے ہے اہل بیت. یہ عجیب گل ہے, پوچھدا اہلیہ تے گھر والی دے تے اگوں کوئی نواساں دی گل کرسی, ڈوتراں دی, پوتراں دی, دھی تے جوائی دا حال دسی. اتنا بھی نہیں پتا اہل البیت دا معنی ہی گھر والی. یہ انج نہیں سمجھ آئی. او سورہ ہود چا حضرت ابراہیم دی کلی گھر والی کھڑی ہے. جلے فرشتاں دتی نا پتر دی خوشخبری, او بچے والا واقعہ تو یاد ہو سی. پترا دی خوشخبری دیتی, پتر دی خوشخبری سن کے تو انہاں کہ اچھا میں میرا پتر ہو سی. انہاں اگو فرشتہ کہ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اہل البیت ایک اکیلی بیوی حضرت ابراہیم دی تے فرشتہ اگو آکھ دے اللہ دیا رحمتہ امنی تے برکتہ امنی تو آڈے اتے علیکم اہل البیت. اہل بیت کس نو آدھے؟ حضرت ابراہیم دی بی بی نو.
اتنے پتر ہے ہی کوئی نہ، پتر دی خوشخبری لے کے آئے، کلی بی بی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تو آ رہے ہیں، رستے بچ آئے، بکریاں بکھر گئیاں، رستہ بھول گئے، سردیاں دی رات ہے، ٹھنڈ آئی تے بی بی نو درد سے شروع ہو گیا، بچے جمن دی تکلیف شروع ہو گئی۔ او اگ نظر آئی تے حضرت موسیٰ اذ قال لأہلہ امکثوا، اذ قال لأہلہ، حضرت موسیٰ اپنی اہل نو آکھیا، تے اتھے اہل کون آئی؟ حضرت موسیٰ دی بی بی، حضرت ابراہیم دی بی بی انہاں دی اہل بیت، حضرت موسیٰ دی بی بی انہاں دی اہل بیت، اور محمد مصطفیٰ دیاں بیویاں محمد مصطفیٰ دی اہل بیت۔ مسلم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ازواج مطہرات دے حجراں دے سامنے آندے ہیں، پھر السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو پیغمبر کریم خود اہل بیت کس نو سمجھدے ہیں؟ اپنیاں بیویاں نو، یا اہل البیت۔ اس واسطے یاد رکھا ہے اہل بیت دے مصداق نے ترائے، گل یہ میں کرنا نہ چاہتا لیکن ہوں پھر آئیے سن سمجھ گئے، اہل بیت دے مصداق کتنے نے؟ ترائے۔ ایک ہے اہل بیت سکونت، اس دا مصداق صرف اور صرف ازواج مطہرات ہے، آیت تطہیر۔ دوسرا مصداق اہل بیت نسب، اہل بیت نسب میرے نبی دے اور رشتہ دار جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے، چاہے حضرت عباس انہاں دی اولاد، حضرت عقیل انہاں دی اولاد، حضرت جعفر انہاں دی اولاد، اور حضرت علی انہاں دی اولاد، حضرت فاطمہ، رقیہ، زینب پیغمبر دیا 4 بیٹیاں انہاں دی اگے اولاد، اے سارے دے سارے رشتہ دار جنہاں نو ایمان دی دولت مل گئی ہے، اے بھی اہل بیت ان پر ادھا دا نا کہ وہ اہل بیت نسب، اہل بیت نسب۔ اور تریا اہل بیت نبوت، اہل بیت نبوت ہونی قیامت تک آمن آلے، چاہے پنڈی گھے پیچ بامن تے بامن ڈھوکاں تے بامن، بامن اٹا کھچ بامن تے بامن دیلی چ بامن، کائنات دے کسے کونے تھے قوم دا کوئی ہے، کسے قوم نال تعلق رکھ دے، لیکن جس محمد مصطفیٰ دا مشن منی ہے اس دعوت تے ڈٹ گئی ہے، قیامت تک کسے زمان مکان چامن والا، اے بھی ہے اہل بیت نبوت۔ اے بھی کون ہے اہل بیت؟ اے بھی کون ہے اہل بیت؟ بدعت تو بچ گئی ہے، شرک تو بچ گیا، بدعتیاں تو بچ گیا، تے مشرکہ تو صرف بدعت تو بچنا ضروری نہیں، صرف شرک تو بچنا ضروری نہیں، ایمان دی حفاظت واسطے بدعتیاں تو بچنا بھی ضروری ہے، مشرکہ تو بچنا بھی۔ اے مسئلہ جڑے مولوی میرے نال لڑ دے وقت دن بدعت تو بچن دی گل کرو، شرک تو بچن دی گل کرو، لیکن بدعتیاں تو تے مشرکہ تو بچن دی گل نہ کرو۔ جیڑا مشرک تے بدعتی تو نہیں بچدا، کعبہ دے رب دی قسم اس دے دل وچ ایمان نہیں ہوندا، صرف زبان تے ایمان ہوندے۔ پورا قرآن پڑھ لو، پورا قرآن جتھے اللہ صحابن گارنٹی دیتی ہے نا ایمان دی، گارنٹی دیتی ہے، اس دے اگو پڑھو یا پچھو پڑھو تا گل بائی کارڈ دی کیتی ہے۔ پورا قرآن پڑھو، جب تک بائی کارڈ نہیں مشرک کے بدعتی نال جلسے تواڈے کٹھے ہومن تے تسی آکھو اسی مباہدہ، دل وچ توحید نہیں۔ اگر دل وچ توحید ہوندی تے کدے اے اختلاط ہون کیوں نہیں بولدا؟ یہ اندر توحید ہوندی تے اختلاط نہ ہوندا۔
ورنہ تو کہ راتی کے پڑھ دے اللہ سامنے کھڑے ہو کے وطر پڑھتا ہوں نا کہ نہیں؟ وطر آخر رات دی نماز ہے، اسے کے پڑھ دے؟ اتھے مولی خضر تو نہیں بنائی دعا، اللہ دے رسول دسی ہے نا کیا آکھ دیں نخلاؤ بنترو کو میں یف جو روکا، اس دا ترجمہ بیکھیں نخلاؤ بنترو کو، وہ دعا تو دس دیں پڑھتے ہو نماز کے اندر پڑھتے ہو ایاک نعبدو و ایاک، تو بھی نماز پڑھتے ہیں نخلاؤ با نترو کو، جی میں پرانی جتی پرانی ہو ونجے تو اس نو بندہ پیرے چو چھک کے اروڑی تے سٹ لیندے، اس نو آدن نخلاؤ خلا انیال، جتیاں اتار دیمنیاں، پرانی جتی سمجھ کے اس نو ہٹا دیمنا، تے با نترو کو بالکل چخے کر دیمنا، دفع کر دیمنا، اے اللہ نال وعدہ کردا تے آدھے اللہ جڑا مشرک تے بدتی یا اس نو پرانیاں جتیاں تو بھی بندہ ہو کے باسا تے پچھے کر دے سا، تے نترو کو ہر مشرک تے ہر بدتی نال میرا بائیکاٹ ہو سیا، تے بات جلے نال جپیاں مار دیں تے پھر مولا نہ کر دیں تے پھر تعظیمہ کر دیں، وہ نماز تیرے اتے لعنت کر دیئے، اللہ نال کیتا ہویا وعدہ تیرے اتے آکھو نا اللہ بچا لبے، اللہ سارن توفیق توبہ دی توفیق دے دے بے۔ جنازہ مان کے تسی بھی رگڑنے آندے برادری یہ تو انہوں آدھے میں مواہدہ، سبحان اللہ، پورا قرآن پڑھ لے، اگر ایمان تے مرنا چاہتا ہے نا ایمان تے تب بائیکاٹ ضروری ہے۔ تو انہوں لوگ مٹھیاں مٹھے مسئلے بڑے سنن ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، معنی نہیں دستے، اسے دی تفسیر اور مقام سے بھی آئی ہے۔ اللہ فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اتنے دو مقام دو دفعہ ہے حافظ بوں وہ پنڈی گئے پہ اسوۃ حسنہ دو دفعے سے صورت چاہے، اور اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جدہ ڈنکے دی چوٹ تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم کا مشرکو بدأ بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ مشرکو سن لو، تو آڈے تے ساڑے درمیان عداوت ظاہر ہو گئی، میرے دل وچ تھوڑی دشمنی، تھوڑے دل وچ میری دشمنی، تھوڑے دل وچ میرا بغض، میرے دل وچ تھوڑا بغض، تھوڑے تے ساڑا علل اعلان بائیکاٹ ہو سی، علل اعلان آبادا، صرف ربیع الاول تک نہیں، آبادا پوری زندگی کہ شرط کے بے حتی تؤمنو، بولنا حتی تؤمنو باللہ وحدہ، جب تک عقیدہ نہیں بندا جو سوان والا اکیلا وحدہ، تے جانن والا بھی وحدہ، تے مشکل کشا بھی وحدہ، تے حاجت روا بھی وحدہ، انہوں تو آکے بغیر اسباب دے مردے بھی سن دیں، آدن کے نہیں آدھے تے بات تیرا ہوئے بھی بلپا دوستیاں، تے حضرت صاحب تے حضرت اقدس، پھر لکھ لانتیا موحد اقوامن تے بھی لانتی، تے توحید دا جھنڈا لامن تے بھی لانتی، ناراض نہ ہو میں یہ میں نہ آدھا پی، اللہ دے رسول انہیں آکھے، مسلم شریف فرمایا من احدث حدثن او آبا محدثن فعلیہ لعنت اللہ، جیڑا بدت کرے یا کہیں بدتی دی عزت کرے، القاب دیں دے ہو کہ نہیں، کہیں بدتی دی عزت کرے، اللہ دے رسول فرمایا لعن اللہ، اس تے اللہ دی لعنت ہو گئے۔ معمولی مسئلہ نہیں، دین نو مذاق نہ بنا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر للہور یا موحدان دے سنگ ہو جا،
درمیان والی کھچڑی نہ پکا، او واپس آ جا. کتنے بلا پیچھے آ جا، پیچھے. او یطہرکم تطہیرا. ترائے مصداق نہیں آل بیت دے. آل بیت سکونت صرف ازواج مطہرات جنہوں نے قرآن آل بیت آکھا، اور آل بیت نسب آپ دے سارے رشتہ دار، صرف 5 تن پاک نہیں، سارے رشتہ دار جنہوں نے ایمان دی توفیق ہوئی. اور اہل بیت نبوت ہر مومن کلو تقین و نقی، ہر مومن جیڑا شرک کولو پا کے بدعت کولو مشرک تے بدعتی نال جوڑ بھی اُسدا، بامیں چندہ ملے تے بامیں نہ ملے، بامیں پیسے ملے تے بامیں. اکثر دنیا تباہ ہوندی ہے نوٹاں دے پیچھے. جی مدرسہ بند ہو جاسی، مسجد دا چندہ، بل دا چندہ، جلسے دے نوٹ چندے. اچھا خیر، یہ آیت بھی کھڑی نے احزاب. میں جڑی آیت پڑھی ہے وہ ہے آیت درود. کہ بے اچھے بولو، کہ بے آیت درود تا آندہ نے کہ نہیں آندہ؟ کہ اتھے میں گلہ کرنی ہیں دو صرف. ایک تے اللہ دے محبوب دی او شان ہے جڑا آپ دا خاص ہے. 7 لاکھ انبیاء بچوں بھی اے عظمت اللہ کسے نہیں دیتی، اے عظمت کسے نہیں دیتی. عظمتاں سارے انبیاء دیاں برحق ہیں، لیکن اے جڑی عظمت ہے نا محمد مصطفیٰ نو ملی، اے درود صلاۃ و سلام علی عظمت، اے اللہ صرف محمد مصطفیٰ دا خاصہ بنائے اور کسے نو عطا. ایک ویلے ہائی کہ آدم پیغمبر دے سامنے فرشتہ نو جھکایا آئی سلامی واسطے، لیکن ایک دفعہ جھکیا تے اتھے اللہ فرشتہ دی ڈیوٹی لائیے کہ میرے نبی تے درود پڑھنا نے، میرے نبی تے کہ کرنا نے، کہ پڑھنا نے. یصلون، علماء جان دن مضارع، اور مضارع بھی تجدد بھی ہے، استمرار بھی ہے. اے میں لگاتار درود پڑھنا ہے، جی میں تھوڑے سا لگاتار پہ آندے، بار بار درود پڑھنا ہے. آپ پہلے آیت ترجمہ سنو، پھر میں 2 چیزاں سمجھانی ہیں، تقریرہ نہیں، آیت سمجھانی ہے. تمہید رکھی، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی، درود پڑھ دن علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے. اے ایک حصہ آیت دا. تے دوسرا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلمو تسلیما، تسی بھی درود پڑھنے، لیکن سلام ادھر خیال کرنے. درود پڑھنا تو یسلمو تسلیما، یا تسلیمہ دعا نال ملا دیو. درود و سلام انج پڑھنا جیڑا اللہ نو قبول بھی ہوئے، جیڑا اللہ نو اپنی مرضی نہیں کرنی. یسلمو تسلیم، جیڑا قابل تسلیم بھی ہوئے، قابل قبول بھی ہوئے. یسلمو تسلیما، انج کر کے درود پڑھنے. اتھے گلہ سمجھنیاں 2 کہ اللہ اپنے نبی تے درود بھیجدا کی معنی؟ اللہ اپنے نبی تے درود بھیجدا کی معنی؟ فرشتے درود بھیج دے کی معنی؟ اس دی تحقیق کرنا ضروری ہے. اللہ دا درود کے بے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دا درود کے بے. اتھے مولوی نکتہ بیان کر دیں ساڑھے خطیب ماشاءاللہ. او عبادت دسو کہ جس سے اللہ تے بندے شریک ہے، سمجھے؟ وہ عبادت دسو جس سے اللہ تے بندے، اے سوال کر سی پھر جواب دے سی، وہ جی درود علی عبادت ہے. حالانکہ اے سوال کرنا علی کافر ہے، اللہ معبود عابد نہیں ہے. اور اللہ تسبیح گن کے نہیں بیٹھا معاذ اللہ
کہ اللہ پڑھتا ہو بے اللہم صلی علی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نہیں کوئی وظیفہ اللہ پڑھ رہی ہے، اے مطلب نہیں اللہ دا درود تے صلاۃ اللہ اس دے ترائے مطلب ہیں، ترائے مطلب اے سمجھنے ایک کے بالکل آسان مطلب اور بے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی معنی کیتا تے مزہ کر دیتا کہ اللہ دا درود بھیجنا ہے، اللہ اپنے نبی نو شابش دیندے، توجہ ہے، بالکل سونا تے صاف مانا، اللہ اپنے پیغمبر نو شابشاں دیندا کہ شابش میرے پیغمبر، شابش میرے پیغمبر، اے جڑے مشرک انبیاء اولیاء دیا قبراں تے جا کے طواف کر کے تے کالے بکرے تے کالے ککڑ تے منتا منوتیاں منن والن تے پیغمبر کریم آ کے اعلان کیتا اور تسی تے منتا منوتیاں پترا واسطے منگ دے ہو تے 5 کلو دا پتر تے 6 کلو دا پتر اور پتہ نہیں نہ دی حالت کے بے پتر دینا در کنار ما یملکون من کتبیر، اے تے کھجور دی گٹلی دے پردے دے بھی مالک نہیں۔ اے پیغمبر ان کر کے مسئلہ بیان کرتا ہوں اللہ دے شابش میرے پیغمبر یصلون علی النبی، پیغمبر توحید بیان کردا تے اللہ شابش دیندا، پیغمبر کریم اس توحید دی وجہ تو مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ دیاں شابشاں